اس کے ساتھ میں اپر کلاس کمیونٹی ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کے تھے احتجاج کیوں کر رہے ہیں کہ ٹیچر کون ہوتے ہیں احتجاج کرنے والے, ان کا کیا رائٹ ہے. اگر یہ بیرون ملک میں ہوتا تو ایک ٹیچر کے ساتھ اگر 100 طلبہ اس کے شاگرد پرانے شاگرد بھی کھڑے ہو جاتے تو ادھر تل در رہنے کی جگہ نہیں رہنی تھی. یہ سارے کا سارا ایریا کور ہو جانا تھا اور ایک دن میں ٹیچر کو انصاف مل جانا تھا. ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان سرکاری سکولوں میں طلبہ پڑھے ہیں اور اس کے بعد بیوروکریٹ, جسٹس, بزنس مین, عام بندہ بھی ہے, کہ یار ایک ٹیچر کے زیر سایہ اگر 10 سے 15 ہزار طلبہ نے تعلیم حاصل کی ہے تو اس میں سے کتنے طلبہ ٹیچر کے لیے اظہار ہمدردی, جو کہ شرمناک لفظ ہے کہ ٹیچر سے اظہار ہمدردی, یعنی کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ ٹیچر سے اظہار ہمدردی کرنی پڑ رہی ہے, لیکن اس کے لیے کتنے جو سٹوڈنٹ ہیں, طلبہ ہیں, وہ اس وقت ٹیچر کے ساتھ کھڑے ہیں. السلام علیکم جناب, اس وقت میں گجرات میں ٹیچر یونین کی طرف سے جو احتجاج کیا جا رہا ہے ادھر موجود ہوں. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے اساتذہ جنہوں نے میری انیشلی ابتدائی یعنی کہ پرائمری تعلیم میں میرا ساتھ دیا اور اس وجہ سے میں اس سٹیج پہ پہنچ گیا کہ تعلیم بھی مکمل کر لی اور ایک کامیاب انسان ٹھہرا, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے مجھے بچپن میں تعلیم دے کے ایک ڈائریکشن میری متعین کی اور میں اپنی تعلیم ابھی تک جاری کیے ہوئے ہوں اور ایک کامیاب انسان ٹھہرا ہوں کہ جس نے ڈبل ماسٹر بھی کر لی ہے اور اس کے بعد بھی تعلیم جاری رکھی ہوئی ہے. میرا آج ادھر آنے کا مقصد صرف اور صرف اپنے ٹیچر کے ساتھ اظہار ہمدردی, جو ایک شرمناک لفظ ہے. یہ وقت آ چکا ہے کہ اپنے اساتذہ کے ساتھ ہمیں اظہار ہمدردی کرنی پڑ رہی ہے. وقت تھا کہ اساتذہ روحانی باپ کی شکل میں اپنے شاگردوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے ان کو تعلیم دیتے اور تعلیم کے بعد ان کو اس طرح کا موٹیویٹ کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ڈی سی بن جاتا ہے, کوئی ڈی پی او بن جاتا ہے, کوئی سیاستدان بن جاتا ہے, کوئی بیوروکریسی میں چلا جاتا ہے, کوئی جسٹس بن جاتا ہے, کوئی اپنے آپ بزنس مین بن جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ ٹیچر کی, استاد کی تعلیم ہے, استاد کی ڈائریکشن ہے, جس کی وجہ سے ہم اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں. یہ دیکھ لیں ادھر تقریباً 1000 یا 2000 ٹیچر موجود ہوگا, لیکن میرا سوال ان شاگردوں سے ہے کہ 20 سال سروس میں ایک ٹیچر کے زیر سایہ کم از کم 10 سے 15 ہزار طلبہ اس سے گزر کے آگے جاتے ہیں. 2000-4000 ٹیچر ہوں گے جنہوں نے لاکھوں طلبہ کو تعلیم دی ہے. ان ٹیچر کی ہمدردی میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بیوروکریٹ بن گیا, جو عہدے پہ بنا ہے, کون بندہ ان کی اظہار ہمدردی کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. میں آج احتجاج کے طور پہ نہیں آیا, میں آج ان لوگوں کے لیے آیا ہوں کہ جو کہ ان ٹیچر کے شاگرد تھے اور جب ٹیچر پہ مشکل وقت آیا ہے تو سارے کے سارے بھول کے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ٹیچر کو احتجاج کے بعد انصاف مل بھی جائے, اس کے باوجود بھی یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ امریکہ میں گزشتہ 3 سال پہلے ایک ٹیچر کرائم کے کیس میں کورٹ میں آیا اور جج ادب میں کھڑا ہو کے اس کو ویلکم کیا, حالانکہ وہ ٹیچر کریمنل کیس میں آیا ہوا تھا, لیکن وہ استاد تھا, وہ اس کا استاد نہیں تھا, وہ کسی اور کا استاد تھا. پھر ایک پائلٹ جہاز اڑا رہا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ٹیچر اس میں موجود ہے, اناؤنسمنٹ کر کے اپنے ٹیچر کو اپریشیٹ کرتا ہے, حالانکہ ٹیچر نے اس کو کوئی سرمایہ نہیں دیا, ٹیچر نے اس کو کھانا نہیں کھلایا, ٹیچر نے صرف اس کو تعلیم دی ہے, اس کو ڈائریکشن دی ہے. ہوتا ہے 3 سال کے بعد بچہ شرارتیں کرنا شروع کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ بچہ ہمارا شرارتی ہو گیا, ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا, اسے سکول بھیج دو. ہمارے نظام میں ایک پرائیویٹائزیشن ہے اور ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے. انیشلی تعلیم پرائمری اسکول میں 88% جو طلبہ ہیں وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور 12% طلبہ سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں. سرکاری ٹیچر کو اپوائنٹ ہونے کے لیے اس کو بی ایڈ, ایم ایڈ 18 سال کی تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے, جبکہ پرائیویٹ اسکول میں کوئی 10 پاس کرتی ہے اور 12 پاس کرتی ہے اور اس کو اپوائنٹ کر کے تعلیم دینا شروع کر دے. اب میرا سوال ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ سے, اعلیٰ اداروں سے, میں ڈائریکٹلی کہہ دیتا ہوں کہ ہمارا سب سے اس وقت ادارہ پاکستان میں وہی ہے جو کہ اس وقت کسی کو موت دے رہا ہے یا پھر کسی کو جیل میں ڈال رہا ہے یا کسی کو ہٹا رہا ہے, کسی کو لگا رہا ہے, جو بھی ہے. میں ان سے سوال کرتا ہوں, آپ بھی کسی استاد کے پڑھے ہوئے ہو, لیکن مشرف دور میں 1999 سے لے کے 2010 تک
जब किताबें और सब कुछ फ्री कर दिया गया, परवेज भाई का भी दौर वो कह सकते हैं, तो लिटरेसी रेट 42 से 52 पे चला गया। यानी कि पिछले तकरीबन 70-65 साल में लिटरेसी रेट 42% था, लेकिन मुशर्रफ का दौर आया 99 से लेके 2007 तक 10% ऊपर चला गया। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के 2-3 अदवार आए हैं, और उसमें बदकिस्मती से ऐसा वक्त आया कि लिटरेसी रेट सिर्फ 6% बढ़ा है, यानी कि 58 पे अटक गया था। और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आई है, उसने आके थोड़ा सा तालीम को शायद फरोग दिया है, और पर ईयर के हिसाब से 1% लिटरेसी रेट बढ़ा, और 61 पे जब उसकी हुकूमत गई उधर जो है जाम हो गया, और उसके बाद बैक वापस आना शुरू हो गया। इन्हीं के पड़े हुए ब्यूरोक्रेट हैं, मंडी बहावलदीन है जिसको थर्ड वर्ल्ड डिस्ट्रिक्ट कहते थे, और उसमें जो तालीम हासिल करने वाले जितने भी अफराद हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हैं। पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में 1/3 लोग जो है वो मंडी बहावलदीन से हैं, और तमाम के तमाम अभी तक उनसे बात करें ना तो ऐसे लगता है कोई जंगल से उठ के आ गया है, लेकिन नहीं, उनको तालीम दी गई टीचर की तरफ से, सरकारी टीचर की तरफ से, और उसकी वजह से वो ब्यूरोक्रेट बने, वो जस्टिस बने, और पूरे पाकिस्तान में 1/3 मेजॉरिटी के जिले के अफराद के साथ ऑक्यूपाई हो गए। यार सियासतदान गठिया करप्शन करते हैं, ब्यूरोक्रेट करप्शन करते हैं, सारे करते हैं, लेकिन यार टीचर में कौन सी करप्शन करनी होती है? टीचर को तो इज्जत दे दो। अब ये लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये बीकन हाउस स्कूल में पढ़ने वाले जो के तालीम देते हैं, घर जाके अपनी माँ को उसके नाम से बुलाओ, अपने बाप को उसके नाम से बुलाओ, अगर बाप तुम्हारे साथ ज्यादती करता है पुलिस को बुला लो। लेकिन ये टीचर सिखाते हैं, वो 3 साल में जब आपके बच्चे शरारती हो जाते हैं, आपसे कंट्रोल नहीं होते, तो उस वक्त आप इन टीचरों के पास भेजते हैं कि हमारे बच्चे की जान छुड़ाओ, और एक टीचर 30 से 40 बच्चों को पढ़ा रहा होता है। वालिदैन अपने एक बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये टीचर है 40 से 50 बच्चों को एक वक्त में रोजाना की बुनियाद पे तालीम देता है, और उसके बाद डायरेक्शन देता है कि हाँ भाई तुमने किस समत में जाना है। मैं एक और आपको बात बता दूं, बैरून मुल्क में सबसे ज्यादा सैलरी टीचर की है। गुज़श्ता दिनों में फ्रांस में एहतजाज हुआ है, और उसमें एक पिटीशन दायर की गई है कि हमारी तनख्वाह टीचर के बराबर की जाए। तो आगे से जज ने कहा कि तुम किरदार अदा नहीं कर सकते जो टीचर अदा कर सकता है। अब मेरे जिला गुजरात में उधर के बासियों से रिक्वेस्ट है कि ये टीचर 2 हफ्ते से जलील हो रहा है। इस टीचर के लिए ये टीचर तो आवाज बुलंद करे। आपको चाहिए कि जो इनके अंडर काम करने वाले हैं जिला गुजरात के शागिर्द के टीचर के साथ आओ, और आके टीचर को कुर्सी पे बिठाओ, और उसके बाद को इख्तिजाज हमारा काम बनता है, क्योंकि आपने हमें तालीम दी, आपने हमें मुस्तकबिल दिया, और आप अब कुर्सी पे बैठो, आपके हक की आवाज हम बुलंद करेंगे। लेकिन जमीर हमारे मर गए हैं। आज अगर इन टीचर को जो अब का इंसाफ ना मिला, पाकिस्तान से बढ़ेगा नहीं। एक आखिरी हद होती है टीचर, उस्ताद, जिसने बुनियाद बनानी होती है, जिसने ब्यूरोक्रेट पैदा करने होते हैं, जस्टिस पैदा करनी होती है, सियासतदान पैदा करने होते हैं। अब मेरी आखिर में गुजरात के उन अफराद से जो कि इन टीचर से सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल की है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि टीचर के लिए निकले। अजहारे हमदर्दी एक शर्मनाक लफ्ज है टीचर के लिए, अजहारे हमदर्दी, लेकिन अगर आप इसको भी लें, टीचर के लिए उसके साथ निकले। एक टीचर के साथ अगर 100 स्टूडेंट उसका साथ शामिल हो जाए, तो टीचर को कुर्सी में बिठा के हम लोगों का काम होता है कि इसके लिए एहतजाज करें। फी मान अल्लाह।